دن رات لگا کے یہاں پر بیٹھ کر جو ہے وہ ریسرچ کی گئی ہے. مفت میں ایسے آلو چھولے کھا کر جو ہے وہ سڑکوں پہ چلتے، کاروبار کرتے، بچے سنبھالتے اور نمازیں سجدے ٹیکتے ہوئے یہ باتیں لا کر جو ہے وہ اسکرین کے اوپر نہیں کہی گئی ہیں. یہ والا نظریہ جو ہے وہ اڈاپٹ نہیں کیا گیا. بھی اوپن چیلنج ہے، قیامت تک آپ کے پاس ٹائم ہے. پکڑ کے لے کر آئیے اپنے مولویوں کو. بیچ میں ہی انجینئر محمد علی مرزا صاحب بھی ہیں جو پردے کے قائل ہیں، وہ آ کر مجھ سے بات کر لیں. طریقہ نہیں ہوتا کہ جی وہ فحاشی عورت پھیلائے گی. آپ لوگوں نے عورت کو کیا سمجھ لیا ہوا ہے کہ جی وہ کوئی فحاشی کا اڈا ہے کہ وہ جب باہر نکلے گی تو بس وہ ہر جگہ پہ گندگی پھیلائے گی. کھلے سانڈ کی طرح تو مرد باہر گھوم رہا ہے، اپنی نظروں کی حفاظت وہ نہیں کر سکتا ہے، عورت کو سر سے پاؤں تک جو ہے وہ ڈھانپ دیتا ہے. قرآن میں اور سنت میں، حدیث میں تو کہیں اس طرح کا حکم نہیں ہے. تو جائیں قیامت تک ٹائم میں چیلنج کر رہی ہوں، لے کے آئیے میرے پاس کہ جناب یہ حکم ہے. قرآن مجید کی جو تفسیر ہے نا، قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن، آگے ہے ولا یبدین زینتهن الا ما ظہر منها، کہ اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں مگر وہ زینت جو عام طور پر ظاہر، یعنی وہ اعضاء جو کھلے ہی رہتے ہیں. تو اس کی ایک تفسیر اپنے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ اس میں چہرہ بھی داخل ہے، یعنی اس تفسیر کے مطابق چہرہ بھی عورت کھول سکتی ہے. امام ابو حنیفہ کا جو اصل مذہب تھا وہ یہی ہے کہ چہرے کا پردہ عورت پہ فرض نہیں ہے. عقل استعمال کرنے کا وقت اب آپ لوگوں کا آیا ہے. تو میں اب آپ کو عقل اور مت کی بات یہ بتا رہی ہوں کہ پہلے غور سے دلائل سنیے، نہیں تو یہ تکبر ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اگر آپ کی عورت یا آپ خود پردہ نہیں کریں گے نا، نظر کی حفاظت نہیں کریں گے تو جنت میں جانے کا امکان ہے، مگر اگر تکبر کریں گے نا تو پھر آپ جنت بھول جائیں. اور تکبر وہ ہے کہ جب حق بات کوئی بھی کسی بھی طرح کا نظریہ لے کر آئے حق بات کہتے ہوئے تو آپ اس کو بنا سوچے سمجھے جو ہے وہ آپ اس کو رد کر دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میرے لیے مشکل نہیں ہے میرے بھائی، میں آپ کی یہ چیٹ بھی لگا سکتی ہوں ویڈیو کے اوپر. میرے پاس ہر بات کا جواب ہے، تو میں یہ والا نظریہ لے کر، اپنی استدلال لے کر جو ہے وہ اسکرین پر آتی ہوں. تو ابھی آپ نے مجھ سے جو بات پوچھی ہے اس کے حوالے سے میں آپ کو یہ بات بول رہی ہوں کہ آپ یہ وائس نوٹ میں کیجئے تاکہ میں آپ کی وائس بھی لگا سکوں، میں اپنی وائس بھی لگا سکوں، کیونکہ اتنا ٹائم نہیں ہے. آپ کی میری گفتگو جو ہے وہ ہزاروں لاکھوں لوگوں تک پہنچنی ہے. تو میں آپ کے ساتھ اب دلائل پیش کرنے کے لیے میں ٹائپنگ تو نہیں کر سکتی ہوں نا. اور اگر میں اس طرح سے وائس نوٹ اکیلے پاگلوں کی طرح بیٹھ کے کروں گی تو اتنا ٹائم میں اپنی ویڈیو بنانے میں لگاؤں. کہ میرے بھائی پیارے، آپ یہ جو سوال کر رہے ہیں وہ آپ وائس نوٹ میں کیجئے، اپنے دلائل پیش کیجئے. اور یہ بات میں پوڈ کاسٹ میں بھی بیان کر چکی ہوں جو اویس ربانی صاحب کے ساتھ ہوئی ہے. میں نے جو آپ کو لنک بھیجا اس میں بھی کر چکی ہوں. اور اب آپ نے کہا ہے کہ میں نے آپ کا جواب سن لیا ہے. جب آپ نے جواب سن لیا ہے تو پھر اب آپ مجھے ریبٹل کرنے آئے ہیں نا. تو اگر آپ مجھے ریبٹل کرنے کے لیے آئے ہیں تو آپ اپنے دلائل پیش کریں گے نا. تو دلائل ایسے تو نہیں پیش ہوتے نا کہ کچھ سوال کریں گے. آپ نے مجھ سے سوال کیا، میں نے جواب دے دیا. میں نے آپ کو اس کا ویڈیو کا لنک بھیجا، آپ نے کہا میں نے آپ کا جواب بھی سن لیا. تو جب جواب سن لیا اور آپ اگری نہیں کر رہے ہیں تو پھر آپ مجھے غلط ثابت کریں، حق بات پہنچائیں. یہ طریقہ ہوتا ہے. کیونکہ یہ اوپن ڈیبیٹ چیلنج چل رہا ہے، آپ نے جہاں سے میرا یہ نمبر لیا ہے وہاں پر ہے. مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ جتنی دیر میں نے یہ بات کی ہے اتنی دیر میں آپ کو جواب بھی دے دوں. جواب بھی سن لیجئے، آپ کی تسلی ہو جائے گی. اگر آپ کے پاس اس کو رد کرنے کا کہ کوئی دلائل ہوں تو آپ میرے پاس آ کر جو ہے وہ اپنا وائس نوٹ ریکارڈ کروائیے اور آپ کہیے کہ آپ یہ بات غلط کر رہی ہیں. آپ کو میں ایک بار پھر بولوں کہ آپ سورہ نور کو غور سے پڑھیے، اور اس میں جہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اپنی زینتوں کو مت دکھاؤ، اس کے آگے اللہ تعالیٰ نے ایک بات اور بولی ہے، الا ما ظہر منہا، کہ اس کے علاوہ جو خود بخود ظاہر ہو جائے. اب اس کے حوالے سے جب آپ تفسیر پڑھتے ہیں جو حضرت عبداللہ ابن عباس کی ہے، جو اہل بیت میں سے ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس ابن مطلب کے بیٹے ہیں، اور قرآن کے سب سے پہلے بڑے عالم ہیں، فقیہ امت ہیں، جلیل القدر صحابی ہیں. یہ ان کا تعارف ہے، جنہوں نے الا ما ظہر منہا میں ہاتھ، چہرہ، پاؤں کی زینت شمار نہیں کی ہے. یہ اس کا شارٹ سا آنسر ہے
کہ ان کے تحت اور ان کے آپ جتنے بھی تفسیری اقوال پڑھیں، تفاسیر پڑھیں، ان میں سب سے زیادہ ان کے اقوال جو ہیں وہ کوٹ کیے گئے ہیں، آپ تفسیر تبری میں بھی پڑھ سکتے ہیں کہ ان کے مطابق ہاتھ، چہرہ اور پاؤں جو ہے ان کی زینتیں الا ما ظاہرہ منہا کے تحت جو ہے وہ چھپانا ان زینتوں میں نہیں ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ اپنی زینتوں کو چھپائیں گی۔ قرآن مجید کی جو تفسیر ہے نا، قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن، آگے ہے ولا یبدین زینتهن الا ما ظہر منها، کہ اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں مگر وہ زینت جو عام طور پر ظاہر، یعنی وہ اعضاء جو کھلے ہی رہتے ہیں۔ تو اس کی ایک تفسیر اپنے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ اس میں چہرہ بھی داخل ہے، یعنی اس تفسیر کے مطابق چہرہ بھی عورت کھول سکتی ہے۔ امام ابو حنیفہ کا جو اصل مذہب تھا وہ یہی ہے کہ چہرے کا پردہ عورت پہ فرض نہیں ہے۔ آپ کون سی زینتیں چھپانی ہے؟ جو اگر آپ نے سر کے اوپر کچھ سجاوٹ کی ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ نے کہا آپ سر کی اوڑھنیوں کو سینوں پہ ڈالو گے جب آپ نے شرم گاہوں کے قریب، آپ کی نیک لائن پہ جو خواتین زیور پہنتی ہیں وہ آپ کی شرمگاہ کے قریب زیور ہے۔ آپ جو بازو بند خواتین پہنتی ہیں، جو بیلی چین پہنتی ہیں، جو آپ کی پازیب پہنتی ہیں، یا جو اندرونی زیور پہنے ہوئے ہیں، یا انہوں نے جو بیرونی جو ان کے گلے کے اوپر انہوں نے زیور پہنا ہوا ہے، تو وہ اپنی اوڑھنیوں سے جو ہے وہ ان زیورات کو چھپائیں گی، ان مقامات کو چھپائیں گی۔ جو غیر معمولی سجاوٹ انہوں نے کی ہوئی ہے، سر کے اوپر کوئی پن ہے، کوئی تاج ہے، کوئی پھول لگائے ہوئے ہیں، ان زینتوں کو چھپائیں گی۔ یہاں پہ وہ زینتیں بات ہو رہی ہیں۔ الا ما ظاہرہ منہا میں استثناء دیا گیا ہے ہاتھ، چہرہ اور پاؤں کو۔ اگر اللہ تعالیٰ نے زینتوں کو چھپانے کا حکم دینا ہوتا تو اللہ تعالیٰ کہتے کہ عورت جب زینت کرے گی تو وہ تمام طرح کی زینت کو چھپائے گی۔ اس میں پھر ہم یہ کہتے کہ ہاں ہم سر سے پاؤں تک اپنے آپ کو چھپائیں گے، اس میں نہ چہرہ آنا تھا، نہ ہاتھ آنا تھا، نہ پاؤں آنا تھا۔ جب آگے اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ اللہ کبھی مشقت میں نہیں ڈالتا اور نہ ہی ہمارا دین جو ہے وہ فطرت کے خلاف بات کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا الا ما ظاہر منہا۔ اب الا ما ظاہر منہا یعنی کہ جو زینتیں جو خود بخود ظاہر ہو جائیں، اس کے مطابق جو حضرت عبداللہ ابن عباس کا میں نے آپ کو تعارف کروایا ہے، ان کے مطابق جو جبلی طور پہ حصے کھلے ہوتے ہیں، اب جبلی طور پہ ہاتھ، چہرہ اور پاؤں کھلے ہوتے ہیں، اس کے اوپر پوری امت جو ہے وہ متفق ہے کہ یہ سطر میں شامل نہیں ہے حصے۔ آپ کسی عالم سے بھی پوچھ لیجئے، ہاتھ، چہرہ، پاؤں سطر میں شامل نہیں ہے۔ اور الا ما ظاہر منہا جو جبلی طور پہ حصے کھلے ہوئے ہوتے ہیں، جو خود بخود زینتیں ظاہر ہو جاتی ہیں۔ آپ اس آیت کو اردو میں پڑھیے، عربی میں پڑھیے، کسی کی بھی تفسیر اٹھا کے پڑھیے، اس میں جب وہ یہ بات کی جا رہی ہے کہ اپنی زینتوں کو چھپاؤ، اور الا ما ظاہر منہا کہ جو خود بخود زینتیں ظاہر ہو جائیں ان کو چھپانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب وہ کون سی زینتیں ہیں جو خود بخود ظاہر ہو جاتی ہیں؟ وہ ان حصوں کی ہیں جو جبلی طور پہ کھلے ہوئے ہوتے ہیں، جبلی طور پہ ہاتھ، چہرہ اور پاؤں کھلا ہوا ہوتا ہے۔ اور یہ میرا قول نہیں ہے، یہ میں نے آپ کو حضرت عبداللہ ابن عباس کا قول جو ہے وہ اس کے حوالے سے بتایا ہے۔ اب اگر آپ کو یہ بات مطمئن کرتی ہے تو آپ اس کو مان لیجئے، اگر آپ کو یہ مطمئن نہیں کرتی ہے تو آپ اس کی تحقیق کیجئے جا کے، جس کا موقف آپ کو زیادہ اچھا لگے آپ اس کو اڈاپٹ کر لیجئے۔ جواب میرے پاس سارے ہیں، اور میں نے اوپن ڈیبیٹ چیلنج بھی اس لیے دیا ہے، اور پھر لے کے آئیے اس کے اوپر، اگر آپ کو ہے نا کہ آپ مجھے غلط ثابت کر سکتے ہیں اور مجھے بھی حق بات سے واضح میرے پہ کر سکتے ہیں، تو آپ آئیے، پھر اپنے دلائل لے کے آئیے، وائس نوٹ اپنا ریکارڈ کروائیے، تاکہ ہم اس کو جو ہے وہ دنیا کے سامنے لے کر آئیں۔ جب حق بات پہنچانے کا، حق بات کرنے کا حوصلہ ہو تو حق بات پہنچانے کا بھی حوصلہ ہونا چاہیے۔ جزاک اللہ۔ دیکھیے، جو عقل کی بات آپ کر رہے ہیں نا، عقل استعمال کرنے کا وقت اب آپ لوگوں کا آیا ہے۔ میں نے اپنی جتنی عقل استعمال کرنی ہے میں وہ کر بھی رہی ہوں، اور میں پورے کے پورے اطمینان کے ساتھ آپ لوگوں کو اوپنلی چیلنج دے رہی ہوں کہ آئیے، اپنے بڑوں کو بھی لے کے آئیے، اپنے بزرگوں کو بھی لائیے، ان عالموں کو بھی لائیے۔ بیچ میں ہی انجینئر محمد علی مرزا صاحب بھی ہیں جو پردے کے قائل ہیں، وہ آ کر مجھ سے بات کر لیں۔ اگر وہ بات نہیں کرتے ہیں تو آپ لوگوں میں اتنا حوصلہ ہونا چاہیے کہ قرآن کو اتنا کانفیڈنٹلی آپ پڑھ رہے ہیں اور دوسروں کو عقل اور مت کے آپ مشورے دے رہے ہیں،
تو آپ آ کر بات کیجئے. جب بات آپ کو نہیں کرنی ہے تو پھر آپ اس طرح کے الفاظ اور اس طرح کی گفتگو مت کیجئے، کیونکہ جب کسی کی عقل کے اوپر پردہ پڑا ہوتا ہے تو وہ سب کو بے عقلا سمجھ رہا ہوتا ہے. تو آپ قرآن و سنت کی روشنی میں اس بات کا رد کیجئے، بجائے اس کے کہ آپ مجھے عقل وقل سنائیں کہ عقل استعمال کریں. عقل استعمال کر کے ہی قرآن سے استدلال آپ کو کر کے بتایا. اور یہ جو آپ بول رہے ہیں کہ نقاب جو ہے وہ فحاشی پھیلاتا ہے، نقاب نہ کر کے عورت نکلے تو وہ فحاشی پھیلائے گی، تو آپ لوگوں کو کس چیز کی نظروں کا حکم دیا اللہ نے؟ چہرے کے پردے پہ میں نے اپنا ڈیٹیل لیکچر ریکارڈ کروایا، اور ابھی تک جتنے میرے اپلوڈ ہو رہے ہیں ویڈیوز، ان کو غور سے سنیے، عقل آ جائے گی، بلکہ عقل ٹھکانے آ جائے گی. یہ بھی میں اپلوڈ کروں گی، کیونکہ آپ لوگ، اور یہ آپ کے اسکرین شاٹ کے ساتھ میں اپلوڈ کروں گی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو پہلے نظروں کا حکم دیا. اپنی نظروں کی حفاظت تو آپ لوگ کر نہیں سکتے ہیں، تو وہ حکم عورت کے اوپر لاد رہے ہیں جو قرآن اور سنت اور حدیث میں کہیں پر بھی نہیں ہے. میں نے چیلنج کیا ہے کہ لے کر آئیے کہ کدھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ عورت چہرہ ڈھانپے گی، کدھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ عورت چہرہ ڈھانپے گی. میں نے حدیثیں جو ہیں وہ کوٹ کی ہیں کہ جب اللہ کے نبی کے پاس ایک صحابی کھڑے ہوئے ہیں، ان کا چہرہ وہ موڑ رہے ہیں اور عورت کو نہیں کہہ رہے کہ تم نے پردہ کر کے نکلنا ہے. اللہ کے نبی کے پاس خواتین آ رہی ہیں، ان سے وہ بات کر رہے ہیں، ان کو اوپر سے نیچے تک دیکھ رہے ہیں، مگر وہ تو ان کو نہیں کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ نے پردہ جو ہے وہ کرنا ہے. اور کتنے میں نے روایات احادیث جو ہے صحیح سند کے ساتھ میں نے چہرے کے پردے پہ بیان کی ہیں. اگر آپ اپنی عقل استعمال کریں اور اس کو اپنے تعصب کی اینک اتار کے اور غور سے سنیں تو حق بات تک پہنچیں گے. یہ طریقہ نہیں ہوتا کہ جی وہ فحاشی عورت پھیلائے گی. آپ لوگوں نے عورت کو کیا سمجھ لیا ہوا ہے کہ جی وہ کوئی فحاشی کا اڈا ہے کہ وہ جب باہر نکلے گی تو بس وہ ہر جگہ پہ گندگی پھیلائے گی. کھلے سانڈ کی طرح تو مرد باہر گھوم رہا ہے، اپنی نظروں کی حفاظت وہ نہیں کر سکتا ہے، عورت کو سر سے پاؤں تک جو ہے وہ ڈھانپ دیتا ہے. قرآن میں اور سنت میں حدیث میں تو کہیں اس طرح کا حکم نہیں ہے. تو جائیں قیامت تک ٹائم میں چیلنج کر رہی ہوں، لے کے آئیے میرے پاس کہ جناب یہ حکم ہے. کدھر ہے حکم؟ امہات المومنین پہ جو حکم دیے گئے تھے وہ حکم پکڑ کر جو ہے وہ آپ عام خواتین کے اوپر ابدی حکم کر کے لگا رہے ہیں. اللہ نے تو نہیں کیا. شریعت سازی آپ لوگ کر رہے ہیں، قانون کی خلاف ورزی آپ لوگ کر رہے ہیں، دین میں بدعتیں آپ لوگ جاری کر رہے ہیں، اور آپ ہمیں عقلیں سنا رہے ہیں. یہ میں نے آپ کو اس لیے اس طرح، میں نارملی اس طرح بات نہیں کرتی ہوتی ہوں جو میرے پاس دین سیکھنے آتا ہے. آپ نے پہلے غلط ٹون میں بات کی، جی سن لیا آپ کا جواب، پھر آپ نے کہا جی عقل استعمال کرے. تو میں اب آپ کو عقل اور مت کی بات یہ بتا رہی ہوں کہ پہلے غور سے دلائل سنیے، نہیں تو یہ تکبر ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اگر آپ کی عورت یا آپ خود پردہ نہیں کریں گے نا، نظر کی حفاظت نہیں کریں گے تو جنت میں جانے کا امکان ہے، مگر اگر تکبر کریں گے نا تو پھر آپ جنت بھول جائیں. اور تکبر وہ ہے کہ جب حق بات کوئی بھی کسی بھی طرح کا نظریہ لے کر آئے حق بات کہتے ہوئے، تو آپ اس کو بنا سوچے سمجھے جو ہے وہ آپ اس کو رد کر دیں. آپ کو اختلاف کرنے کا پورا حق ہے، مگر اس کو قرآن و سنت کی دلائل میں آپ اس کا رد کر کے جو ہے وہ اختلاف کریں. یہ نہیں ہے کہ بس سنی سنائی بات کے اوپر جو ہے وہ چل پڑیں اور آیات اور حدیث جو کوٹ کی جا رہی ہیں ان کے مقصد کو تروڑ مروڑ کے جو ہے وہ آپ پیش کر دیں، اور جو آپ کے دل میں آئے وہ آپ اس کے حوالے سے بات بول دیں. اور جو بھی آپ یہ کر رہے ہیں بالکل یہ آپ ہی کے اوپر ہے، یہ میرے اوپر نہیں ہے. آپ لوگ آنکھ رکھ کے دیکھ نہیں رہے ہیں، کھلی آنکھوں سے بھی قرآن پڑھنے کے قائل نہیں ہیں آپ لوگ، اور آپ کان رکھتے ہوئے سننا نہیں چاہتے ہیں، سمجھنا نہیں چاہتے. اور یہ جانوروں سے بدتر مثال آپ لوگوں کے لیے دی جا رہی ہے. آپ اس کو جس مرضی کے اوپر لگا دیں. ہر انسان اپنی عقل اپنے حساب سے جس نے جو بات سوچی ہوگی، کہی ہوگی، پھیلائی ہوگی، وہ اس کا رسپانسبل ہوگا. باقی اگر آپ کو زیادہ شوق ہے حق بات پھیلانے کا لوگوں تک، تو پہلے حق بات کو خود جانیے اور اپنے آپ کو پہلے تعصب سے اپنے آپ کو پاک کیجیے. اپنے دماغ کو پہلے کھلی آنکھوں سے قرآن پاک کو پڑھیے، اس کو سمجھیے، اس کے بعد جا کر جو ہے وہ لوگوں کو حق بات پھیلائیے. تنقید کرنا کوئی گناہ کا کام نہیں ہے، کوئی برائی نہیں ہے، مگر تنقید کرنا اور بلا وجہ اٹھا کے کہ جی آپ تو یہ کر رہی ہو، آپ تو وہ، آپ تو عقل سے نہیں پڑھ رہی ہو، آپ تو یہ نہیں کر رہی ہو، وہ یہ باتیں کرنا بہت آسان ہوتا ہے. دن رات لگا کے یہاں پر بیٹھ کر جو ہے وہ ریسرچ کی گئی ہے،
مفت میں ایسے آلو چھولے کھا کر جو ہے وہ سڑکوں پہ چلتے، کاروبار کرتے، بچے سنبھالتے اور نمازیں سجدے ٹیکتے ہوئے یہ باتیں لا کر جو ہے وہ اسکرین کے اوپر نہیں کہی گئی ہیں، یہ والا نظریہ جو ہے وہ اڈاپٹ نہیں کیا گیا ہے۔ تو لہٰذا میرا آپ کو ابھی بھی اوپن چیلنج ہے، قیامت تک آپ کے پاس ٹائم ہے، پکڑ کے لے کر آئیے اپنے مولویوں کو جو اس طرح کی باتیں پھیلاتے ہیں، اور لا کر ان کو بولیے کہ یہ بی بی جو بات کہہ رہی ہیں ان کا رد کریں اگر آپ میں اتنی کمپیٹنسی نہیں ہے، اور اگر آپ میں ہے تو آئیے اور قرآن اور سنت سے بات کیجیے، عقل وقل ہمیں نہ سنائیے یہاں پہ۔